سونالی نے چھری اٹھا کر اپنی نبض کاٹ لی اور نیچے گر گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی اور پھر اس کی روح نے اس کے جسم کو چھوڑ دیا اور وقار بے ساختہ رونے لگا۔ ایک سنسنی خیز اور ڈراؤنی کہانی۔ وقار کی والدہ مسز عظمت مسلسل اس کو پکار رہی تھی، جبکہ وقار حسب معمول لمبی تان کر سویا ہوا تھا۔ اس کی والدہ اس پر بہت حیران ہوئی تھی کہ کیسے 5 وقت کی نماز پڑھنے والا اتنی لمبی تان کر سو جاتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کر، بیٹا اٹھ جاؤ، 11 بج گئے ہیں، کیوں تنگ کر رہی ہو ماما؟ وقار حسب معمول ناگواری سے بولا۔ سونے دینا مجھے، مسز عظمت نے آگے بڑھ کر اس سے کمبل چھین لیا اور ایک بار پھر اس کو اٹھانے میں کوشاں ہو گئی، اور وقار حسب معمول آنکھیں مسلتا ہوا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ عظمت بیگ اور مسز عظمت کی لو میرج ہوئی تھی، ان کی 2 اولادیں تھیں، تاہم عظمت صاحب پہلے سے ہی شادی شدہ تھے۔ ان کی بیوی وفات پا چکی، اس لیے انہوں نے مسز عظمت سے دوسری شادی کی۔ اس کے بڑے بیٹے کا نام وقار اور بیٹی کا نام نادیہ تھا، جسے پیار سے سب ہی نازی کہتے تھے۔ ان کی زندگی مکمل تھی، وہ سب ہی خوشگوار اور مثالی زندگی گزار رہے تھے۔ عظمت صاحب کا بزنس کئی ممالک میں پھیلا ہوا تھا، جسے صرف عظمت صاحب ہی سنبھال رہے تھے۔ مال و دولت عظمت صاحب کو ورثے میں ملی تھی۔ شادی سے پہلے مسز عظمت ایک برہمن ہندو تھی، لیکن بعد میں اسلام کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ مسلمان ہو گئی۔ ان کے والد بچپن میں ہی مر گئے تھے اور وہ اپنے 2 بھانجوں کے ساتھ تھی۔ پھر ان کی ملاقات عظمت صاحب سے ہوئی اور وہ اسلام قبول کر کے ان کے نکاح میں آ گئی، جس پر دونوں بھانجوں نے ان کی شدید مخالفت کی۔ وہ 22 جون کا گرم ترین دن تھا جب عظمت بیگ صاحب ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ مسز عظمت کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا، پھر بھی انہوں نے حوصلہ نہ ہارا اور عظمت صاحب کے بزنس کو سنبھال کر اپنے بچوں کی تربیت میں مشغول ہو گئی۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس وقت نازی 3 برس کی اور وقار 5 برس کا تھا۔ عید الفطر آنے والی تھی۔ یہ پہلی عید تھی جو مسز عظمت نے بیوہ ہونے کے بعد گزارنے والی تھی۔ وہ سب ہی شاپنگ کے لیے گئے۔ نازی پانی پینے کے لیے مارکیٹ سے باہر آتی ہے اور رستہ بھول کر اپنی فیملی سے بچھڑ جاتی ہے۔ مسز عظمت اور وقار نے مل کر اس کو بہت تلاش کی، مگر وہ نہ مل سکی۔ آبادی سے دور وہ ایک سرسبز پہاڑ تھا جس میں ایک غار بنی ہوئی تھی، اور اس غار میں سے اس وقت روشنی بھی آ رہی تھی۔ یہ روشنی اس آگ کی تھی جو اس وقت غار میں سونالی نے لگا رکھی تھی۔ وہ ایک انسان کو ایک منتر یاد کروا رہی تھی۔ اجیت تو کالا جادو سیکھ کر کیا کرے گی؟ سونالی نے پوچھا۔ مجھ سے زیادہ کالا جادو کی ماہر تو ہے، اور تو کیا کرے گی؟ اجیت نے جواب دینے کی بجائے اس سے سوال داغا۔ میں تو شیطان آقا کی داسی ہوں۔ میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، اپنی ماضی جاننا۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ میری ماں کون ہے، کیا ہے، باپ کا نام کیا ہے۔ پرنتو اگر شیطان آقا نے مجھے یہ بات فراموش کرنے کی آگیا دی تو میں ان کی اس آگیا کا پالن کروں، کیونکہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے خود کو شیطان کی داسی ہی پایا ہے۔ میں شیطان دیوتا کی داسی ہوں اور اس کی سیوا کرتی ہوں۔ ہاں، تیری وفاداری دیکھ کر ہی شیطان دیوتا تمہیں نئی کشتیاں دیتا ہے۔ کل ہی اس نے تمہیں ہوا میں اڑنے کی کشتی دی۔ ہاں اجیت، یہ تو میرے آقا کی کرپا ہے، وہ مجھ پر بہت بڑا وشواس کرتے ہیں۔ لگتا ہے کہ تم کو امر ہونے کا طریقہ بھی ایک روز بتانے والے ہیں۔ جی ہاں اجیت، اگر میں امر ہو گئی تو اس دنیا میں ہر طرف میرے شیطان آقا کا ہی چرچا ہوگا، اور میں اس دنیا پر حکومت کروں گی، اور اس طرح تو اپنا ماضی بھی جان پائے گی۔ اس نے جواب کیا۔ ہاں اجیت، میں اپنا ماضی بھی جان لوں گی۔ خیر چھوڑو تم، اب کافی رات ہو گئی ہے، سونالی نے کہا، اور اجیت نکل پڑا۔ ڈیفنس میں 2 محل نما کوٹھیاں بالکل آمنے سامنے تھی، ایک عظمت بیگ صاحب کی اور دوسری رام گوپال کی۔ رام گوپال نیا پاکستان آباد ہوا تھا۔ اس کی بیٹی کا 2 برس پہلے ہی دیہانت ہو گیا۔ اس کی 4 اولادیں تھیں، ایک بیٹی تھی جس کی اب تک شادی نہ ہو سکی کیونکہ وہ ایک ذہنی مریضہ تھی اور اس کو پاگل خانے میں ایڈمٹ کروایا تھا۔ رام گوپال کے سب سے بڑے بیٹے کا نام ارجن گوپال تھا، جو کہ کامیاب ہارٹ سرجن تھا۔ اس کے علاوہ اس کا اپنا ذاتی ہسپتال بھی تھا۔ اس کی پتنی کا نام رادھا تھا۔ رام گوپال کا چھوٹا بیٹا راج گوپال کالج میں BSc کر رہا تھا۔
दोनों भाइयों से छोटी प्रीति गोपाल थी जो सेकंड ईयर में पढ़ती थी। सबसे छोटा प्रदीप था जो कि बहुत ही शरारती था। अजमत बेग का एक ही बेटा था कामरान। दोनों खानदानों में मजहब का फर्क होने के बावजूद गहरी दोस्ती रखता था। कामरान और राज बेस्ट फ्रेंड थे। आज सुबह से ठंडी हवा चल रही थी, मौसम बहुत खुशगवार था। जब कामरान ने राज के घर की डोर बेल बजाई तो प्रीति ने दरवाजा खोला। कुछ लम्हात एक दूसरे को देखते देखते गुजर गए। आपका तारफ, प्रीति ने बोलने में इब्तिदा की। जी मेरा नाम कामरान है और मैं साथ वाले बंगले में रहता हूँ, कामरान ने बताया। अच्छा जी, तो मैं क्या करूँ? प्रीति को एकदम गुस्सा आया। दरअसल मैं, कामरान बोल न सका। क्यों, आप तशरीफ लाए, बताना पसंद करेंगे? प्रीति ने सवाल किया। मैं राज से मिलने आया हूँ, कामरान बोला। वो क्यों? प्रीति ने गुस्से से पूछा। इसलिए कि कामरान ने इतना ही कहा कि राज टपक पड़ा है। ओए कामरान, क्या हुआ? क्या कर रहा है तू इधर? राज ने पूछा। मैं तुमसे मिलने आया हूँ, कामरान बोला। तू बाहर खड़ा है, अंदर आ जा, राज ने कहा और उसे अंदर ले गया। प्रीति हैरत से दोनों को देखती रही। गार में से ऊंचा ऊंचा अशरोक पड़ने की आवाजें आ रही थी। काली का देव कामत बुत के सामने दो मासूम बच्चों की लाशें पड़ी हुई थी जिनका खून कुछ देर पहले सोनाली पी चुकी और अब अशलोक पढ़ने में मसरूफ थी। अचानक गार में घुप अंधेरा छा गया, बिजलियां चमकने लगी और साथ ही काली के बुत की आंखों में एक चमक आ गई और सोनाली का चेहरा भी चमक उठा कि उसकी मेहनत रंग लाई और बुत के मुंह से आई। ए दासी, हम तेरे सेवा से बहुत खुश हैं, मांग हमसे क्या मांगती है? ए इस दुनिया की देवा, सोनाली कुफर बकते हुए बोली। समंदर, कायनात और हर शय के मालिक, ए मेरे काले और शैतान आका, मैं अपना माजी जानना चाहती हूँ। मुझे विश्वास है कि आप कोई न कोई उपाय जरूर निकालेंगे। ए छोरी, इसलिए तुमको बहुत तपस्या करने पड़ेगी। लगता है तुम्हें ठीक लालन पालन नहीं मिल पाए, परंतु तूने मेरी बहुत सेवा की है। हम तुझे इसका उपाय बताते हैं। तुझे 40 नौजवानों की बलि देना पड़ेगी। ख्याल रखना कि आखिरी नौजवान चांद की 14 तारीख को 12 बजे पैदा हो। ये नौजवान रूहानी ताकतों का मालिक है और तुम्हारा उससे मुकाबला बहुत सख्त होगा। और अब हम जा रहे हैं। प्रीति, तुम यहाँ हो और मैं पूरे कॉलेज में तुमको ढूंढ रही हूँ। प्रीति की सहेली चंपा बोली। क्या है चंपा? प्रीति, जो कि कामरान के ख्यालात में खोई हुई थी, नागवारी से बोली। प्रीति, हम पिकनिक पे जा रहे हैं। अचानक बलवान टपक पड़ा। अफवाह, इतनी खुशी की खबर इस बलवान के बच्चे ने ही सुनानी थी। प्रीति को गुस्सा आया। अगर तुम ये चाहती हो कि ये खुशी की खबर मैं तुमको सुनाऊं तो मैं तुमको दोबारा सुनाऊंगा। राहुल भी टपक पड़ा। बस करो यार, चंपा गुस्से से बोली। मैं तुम सबका खून पी जाऊंगी। अगर दोबारा बोले तो फिर ऐसा ही होगा। बिल्कुल रियाज अहमद के पुरस्कार आदमी की तरह चंपा पुरस्कार लहजे में बोली तो सब हंस पड़े। उन 4 लोगों पर मुश्तमिल ये ग्रुप कॉलेज में बहुत मशहूर। राहुल, बलवान दोनों ही प्रीति से प्यार करते थे, जबकि चंपा राहुल के लिए प्यार के जज्बात रखती थी, जिससे राहुल वाकिफ था और चंपा भी। राहुल और प्रीति अच्छे दोस्त थे। यार, हमारा कॉलेज पिकनिक में किस जगह जाएगा? कोहे काफ में, चंपा हस्बे मामूल शरीर लहजे में बोली और सब हंस पड़े। गार में शैतानी कहकों की गूंज उठ रही थी। अजीत, मैं बहुत खुश हूँ। मैं 10 नौजवानों की बलि शैतान देवता को दे चुका हूँ और ये भी पता लगा चुका हूँ कि वो नौजवान कौन है जो 14वीं को 12 बजे पैदा हुआ, जो कि हमारा आखिरी शिकार होगा। मैं अपना माजी जान लूंगी, सोनाली ने खुशी से कहा। क्या वाकई? अगर तू इतनी खुश है तो मेरी एक इच्छा पूरी कर दे। कुछ दिनों से इंसानी खून और गोश्त के मजे नहीं ले सका, मुझे इंसानी खून पिला दे। अजीत लालची लहजे में बोला। अच्छा, जल्दी करना, सोनाली बोली। और एक निहायत मासूम बच्चा उनके सामने खड़ा रो रहा था। अजीत सबर न कर पाया और उसे अपने नुकीले दांत उस बच्चे के नाजुक गर्दन में पेवस्त कर और बच्चे की चीखों ने आसमान सर पर उठा लिया। थोड़ी देर बाद वहां एक ढांचा पड़ा मौजूद था और अजीत के कहके दूर दूर तक सुनाई दे रहे। मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ। प्रीति ने अपना हाल दिल सुनाने में हरगज न किया। क्या? कामरान हैरत में डूबी आवाज में बोला।
وہ دونوں ایک ریسٹورنٹ میں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور تم پریتی نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ میں بھی تم میں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں اور تم کو کھونا نہیں چاہتا۔ ہمارا مذہب ایک نہیں ہے، کیا تم ہمارے لیے مسلمان ہو سکتی ہو؟ میں تمہارے لیے اپنی جان بھی دے سکتی ہوں اس میں، اور اس وقت مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ پریتی، ایک گونجار آواز نے پریتی کو پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ پریتی اور کامران کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور کیونکہ سامنے والا کوئی اور نہیں رام گوپال تھا۔ راہل کیسے ہو؟ چمپا نے پوچھا۔ پریتی نظر نہیں آ رہی، راہل نے جواب دینا مناسب نہ سمجھا۔ پریتی اب بھگوان کو پیاری ہو گئی تھی۔ الفاظ تھے یا بم بلاسٹ ہوا تھا، راہل کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں۔ کیا آپ بک رہی ہو؟ راہل نیم بے ہوشی کی حالت میں بولا۔ ہاں راہل، میں نے اس کی ارتھی بھی دیکھ لی ہے۔ حقیقت ہے کہ وہ سنسار میں نہیں ہے اب۔ کیا پریتی مر گئی ہے؟ ہاں پریتی مر گئی ہے، اور میں بھی مر جاؤں گا۔ نہیں، راہل کی حالت بہت ابتر تھی اور پریتی کی موت کا صدمہ اسے پاگل کر چکا تھا۔ چمپا سے راہل کی یہ حالت دیکھی نہ گئی، اس کا ہاتھ اپنے دل کی طرف اٹھتا چلا گیا۔ پریتی کی موت نے 3 انسانوں کو برباد کر دیا، ایک کامران جو کہ خودکشی کر کے اپنے خالق حقیقی سے جا ملا، دوسرا راہل جو پاگل خانے میں تھا، اور تیسری چمپا جس کی ارتھی جل رہی تھی۔ پریتی نے جیسے ہی اپنے والد کو دیکھا تو وہ کانپ کر رہ گئے، کیونکہ وہ بہت غصے میں تھے۔ تجھ کو اپنی بیٹی کہتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے، بھگوان کرے نرک میں جاؤ۔ اتنا کہتے ہی پریتی پر اپنی گن خالی کر چکے تھے، اور ساتھ ہی کامران نے خودکشی کر لی۔ اس کی روح بھٹکنے لگی، اس کو آکاش نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ بعد میں عظمت صاحب نے دوسری شادی کرنے کے بعد وہ جگہ چھوڑ۔ ہیلو، ایک لڑکی نے وقار کو پکارا تھا۔ جی فرمائیے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ میں آپ سے کچھ ضروری بات کہنا چاہتا ہوں، لڑکی نے کہا۔ فرمائیے، وقار بدستور نرم آواز میں بولا۔ یہاں نہیں، کہیں اور بیٹھ کر، لڑکی نے بولی۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا آپ کچھ بتانا پسند کریں گی محترمہ؟ وقار بولو۔ میرا نام نیاب ہے، میں آپ سے بہت پیار کرنے لگی ہوں۔ کیا آپ کیا کہہ رہی ہو؟ وقار پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ۔ یہاں میں سچ کہتی ہوں، نیاب بولی اور اٹھ کر چلی گئی۔ آکاش جادوگر شیطان کا خاص الخاص خدمتگار تھا۔ اس نے بے شمار انسانوں کی بھیٹ دی تھی۔ وہ ایک انسان نما بھیڑیا تھا، اس کے پاس بہت سی کشتیاں تھیں، لیکن اس نے محسوس کیا کہ وہ قریب المرگ ہے۔ چنانچہ اس کو کسی ایک انسان کی تلاش تھی جو کہ کچھ تو اس کی حفاظت کر سکے۔ انہی دنوں میں ایک ملاقات نازی سے بھی ہوئی، اور پھر وہ اپنے قیام گاہ لے گیا۔ اس کا نام سونالی رکھا۔ بعد میں آکاش کا دیہانت ہو گیا اور اس کی تمام کشتیاں سونالی کو ملی۔ انہی دنوں سونالی کی ملاقات اجیت سے ہوئی اور وہ اس کو کالا جادو سکھانے لگی۔ ایک رات سونالی کو خون کی بہت سی طلب محسوس ہوئی۔ اس کے پاس اجیت کے علاوہ کوئی نہیں تھا، چنانچہ وہ اجیت کا ہی خون پی گئی۔ بعد میں اس نے اپنا ماضی جاننے کے لیے ایک چلے کا آغاز کر لیا، اور پھر آخری انسان جو چاند کی 14ویں کو پورا 12 بجے پیدا ہوا، اس کو بھی ڈھونڈ کر اسے اپنے قابو میں کرنے کے لیے کوشاں ہو گئے۔ تاہم وقار بھی کچھ نورانی عملیات سیکھ چکا تھا۔ اس نے اپنی بہن کی گمشدگی کے فوراً بعد باطل کا خاتمہ اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کی بہن باطل کی پرستار بن چکی، شیطان آقا کی سیوا کرنے لگی ہے اور آدم خور بن چکی ہے۔ وہ صرف اور صرف یہ جان پایا تھا کہ اس کی بہن زندہ ہے، اور وہ اپنی بہن کے متعلق اور بھی بہت کچھ جاننا چاہتا۔ اس لیے اس نے اپنے استاد محترم سے رابطہ کیا، اور انہوں نے اس کو ایک 3 دن کا عمل بتایا۔ وہ عمل انتہائی خطرناک تھا۔ پہلے اس نے نہ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن جب بھی اپنی بہن کی یاد آتی تو اس کا دل بھر آتا۔ بالآخر اس نے یہ چلا کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن وقار نے یہ بات مسز عظمت کو نہ بتائی تھی، کیونکہ اپنی بیٹی کو کھو دینے کے بعد وہ بہت وہمی ہو گئی تھی اور کسی بھی قسم کا رسک لینے کو تیار نہیں تھی۔ 30 انسانوں کی بلی دے چکی ہوں، اور اب صرف 11 انسانوں کی بھینٹ باقی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، سونالی کے کہہ کے آسمان کو چھو۔ اچانک غار میں سفید رنگ کا دھواں نمودار ہوا۔ بولو اے دگشت آتما، کیوں آئی ہو؟ سونالی نے کہا۔ اے شیطان کی کالی ملکہ، آپ کے لیے ایک بری خبر ہے۔ ہاں کہو، سونالی بولی۔ وہ دراصل وہ مسئلہ یہ ہے، وقار ایک چلہ کرنا چاہتا ہے اور اپنی بہن کا پتہ لگانا چاہتا، اس واسطے میں نے آپ کو زحمت دی۔ کیسی بہن؟ سونالی نے حیرت سے پوچھا۔ وقار نے تو مجھے اس سے متعلق کچھ بھی نہیں بتایا۔ یعنی سونالی نیاب اور وقار آپس میں بہت فری ہو گئے۔ کالی ملکہ کہیں
وہ چھوڑا آپ کی حقیقت تو نہیں جان گیا؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا۔ خیر، میں آج وقار سے ملتی ہوں، اب تم جا سکتے ہو۔ اور سفید دھواں غائب ہو گیا۔ سونالی نے اسی وقت تالی بجائی تو ایک نہایت مکروہ چہرے والی چڑیل ظاہر ہوئی۔ اس کی صرف ایک آنکھ تھی، کان اور ناک کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ پورے جسم پر سنہری بھال اگے ہوئے تھے۔ یہ سونالی کی بہت ہی خاص طاقت تھی۔ میزار چڑیل، فوراً ایک انسان کا بندوبست کرو۔ جو حکم آپ کا تھوڑی ہی دیر بعد غار میں ایک نوجوان بے ہوش پڑا ہوا تھا، جو کہ اس کوئی اور نہیں بلون تھا، وہ اسے اٹھا کر لائی تھی۔ ٹھیک ہے میزار چڑیل، اب تم جا سکتی ہو۔ اور وہ غائب ہو گئی۔ سونالی نے جلدی سے بلون کو کالی کے قدموں میں لٹایا اور اس کی گردن پر چھڑی پھیر دی۔ بلون کی چیخیں آسمان کو چھونے لگی اور اس کا جسم تڑپنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں غار میں اندھیرا چھا گیا اور اتنا اندھیرا کہ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ صرف کالی کی آنکھیں سے روشنی پھوٹ رہی تھی، جس کی لو میں سونالی بلون کا گوشت کھا رہی تھی۔ اور کچھ ہی دیر میں وہاں ایک ڈھانچے میں اضافہ ہو چکا۔ ایک نہایت ہی مکروہ آواز سنائی دی۔ ہم نے تیری بلی قبول کی ہے، اداسی بول کیا چاہتی ہے؟ گرو جی، میں یہ چاہتی ہوں کہ وقار کس سلسلے میں چلا کرنے والا ہے یہ ہم نہیں بتا سکتے، اور سب کچھ پہلے جیسا ہوگا۔ اور سونالی اپنی پہلی ناکامی پر غصے میں چیزیں توڑنے لگی۔ رات نے کالی چادر ہر طرف پھیلا دی تھی، ہر طرف خوفناک سناٹا طاری تھا۔ دسمبر کا مہینہ تھا، لوگ اپنے گھروں میں لحافوں میں خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ ایسے ماحول میں الو کی منحوس آواز خاموشی کے اس گہرے سمندر میں کنکر ڈال رہی، اس لیے پراسرار ماحول میں وقار اپنے گھر سے باہر نکلا۔ اس نے سردی سے بچنے کا مکمل انتظام کیا ہوا تھا، مگر یہ سچ ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم کے آگے ہماری تمام تدابیر ناکام ہو جاتی ہے۔ وہ قبرستان کے گیٹ تک آیا۔ گورکھن گہری نیند میں تھا۔ اس نے ایک بڑا قدم بڑھایا اور اچانک ایک الو کو یہ آواز میں چیخا تو بے ساختہ اس کی ٹانکیں کانپنے لگی کہ اگرچہ وہ ایک بہادر انسان تھا، لیکن یہ ایک ایسا مرحلہ تھا جس پہ بڑوں بڑوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور ایک قدم آگے بڑھ گیا اور وہ قبرستان میں داخل ہو چکا تھا۔ اور اچانک موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ بادل گرجنے لگے اور دور دور سے کتے بھونکنے لگے، جسے انہوں نے جنات کو دیکھ لیا ہو۔ الو اپنی منحوس آوازوں میں چیخنے لگا اور پر سے وقار کا پورا وجود بھیگ چکا تھا، ہر طرف کیچڑ بن چکا تھا۔ اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا تو اسے دو کتے اپنی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ مکمل طور پر لرز اٹھا، لیکن درخت بھی قریب نہ تھا۔ اوپر سے ہر طرف کیچڑ بن چکا تھا۔ کتے اس کی قریب آنے والے تھے، دونوں کتے ہی خونخوار لگتے تھے۔ اسے اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ یہ تو وہ جانتا تھا کہ ہر کسی کو روز مرنا ہی ہے اور اسے بھی اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، لیکن اتنی دردناک موت جس میں اتنی اذیت پوشیدہ ہے کا اس کو گمان نہیں تھا۔ جب انسان مکمل طور پر بے اختیار ہو جاتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، بے بس ہو جاتا ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتا ہے، تب ہی اس کو اپنا خدا یاد آتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایسا ہی ہوا تھا اور خدا یاد آ گیا۔ اس نے آیت الکرسی پڑھ کر کتوں کی طرف پھونک ماری تو دونوں کتے غائب ہو گئے۔ بارش اب برف باری میں تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ گرتا پڑتا تڑپتا ہوا جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، اس کو کچھ تھکن محسوس ہوئی۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور کپڑے تبدیل کرنے۔ ماما! ناشتے کی ٹیبل پر اس نے مسز عظمت کو پکارا۔ الو! وقار، میں سن رہی ہوں، مسز عظمت بولی۔ ماما، کل رات کو بہت برف باری ہوئی، کیا آپ نے دیکھا تھا؟ وقار بولا۔ بیٹا، تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا، کل پوری رات جاگتی رہی، برف تو کیا بارش کی ایک بوند بھی نہ برسی۔ کیا؟ اسے اپنی سماعت پر یقین نہ آیا۔ رات کا واقعہ یاد آیا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسے اپنی بہادری پر رشک ہونے لگا، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ دماغ اور دل کے درمیان ایک جنگ جاری تھی۔ اس کے ساتھ شب میں جو حیرت انگیز، خوفناک اور دہشت انگیز واقعات بیتے تھے، کیا وہ خواب تھے؟ لیکن نہیں، اس نے رات کو خود سب محسوس کیا تھا۔ سب سے اہم بات، اس نے روم میں شب میں بھیگنے والا لباس بھی موجود تھا، لیکن اس کی ماما کہہ رہی تھی کہ رات کو بارش ہوئی ہی نہیں۔ بیٹا، کن خیالات میں گم ہو گئے ہو؟ مسز عظمت نے اس کو خیالات کی دنیا میں گم دیکھا تو چپ نہ رہ سکی۔ کہیں نہیں، وہ چونک اٹھا۔ ناشتہ کرو بیٹا، تم نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کھایا، مسز عظمت بولی۔ ماما، مجھے بھوک نہیں ہے، وہ بے دلی سے بولا اور پھر گھر سے باہر نکل پڑا۔ تم کس سلسلے میں چلا کرنا چاہتے ہو؟ نایاب نے اس سے ملتے ہی پہلا سوال کیا۔ وہ دراصل ایک پری کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا تھا۔ وقار نے بہانہ گڑا۔ اوکے، نایاب نے اطمینان کا سانس لیا اور وہ سمجھی تھی کہ وقار اس کی حقیقت سے واقف ہو۔
کیا ہوا؟ وقار بولا۔ کچھ نہیں نیاب بولی، جب سے ہم ملے ہیں نیاب تم نے اپنا ماضی نہیں بتایا، یہ نہیں بتایا کہ تم پہلے کیا کرتی تھی۔ کچھ نہیں نیاب غیر دماغی سے بولی، تم کوئی چڑیل یا جادوگرنی تو نہیں؟ وقار نے مذاق کیا اور نیاب کے چہرے پر ایک سایہ دار لہر ابھرا۔ تمہارا چہرہ تو ایسے مان پڑ گیا ہے جیسے تم سچ میں جادوگرنی ہو، وقار بددستور مذاق میں بولا تو دونوں ہنسنے لگے۔ ایک بات بتاؤں وقار؟ فرمائیے نیاب بہت ادب سے بولا۔ تمہیں پتا ہے کہ تمہارے گال پر یہ جو تل مجھے کس کی یاد دلاتا ہے؟ کس کی؟ نیاب نے پوچھا۔ میری بہن نازی کی، وقار نرم لہجے میں بولا۔ کیا وہ مر گئی ہے؟ نیاب افسردگی سے بولا۔ نہیں معلوم نہیں، وقار بولا۔ کیا مطلب؟ نیاب نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ کچھ نہیں، وہ کھو گئی تھی پھر ملی نہیں، تم لوگ اخباروں میں اس کی تصویر دیتے ہو، شاید مل جاتی۔ تم کیا سمجھتی ہو کیا ہم ہاتھ پاؤں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم نے بہت کوشش کی ہے لیکن وہ نہیں مل سکی، وقار نے افسردہ لہجے میں کہا۔ یار چھوڑو، باہر چلتے ہیں، نیاب بولی۔ میرا منہ نہیں ہے، وقار ناگواری سے بولا، لیکن میں جان چکی ہوں کہ تمہاری نظر میں میری کوئی اہمیت نہیں، اس لیے میں نہیں جا رہی۔ اور اس طرح ان کے دلوں میں نفرت نے پہلی انگڑائی لی۔ امام صاحب پہلے ہی میٹھے اور پیارے انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ترجمہ بھی، ہر کوئی ان کی میٹھی آواز کی سیر میں کھویا ہوا تھا اور آخری آیات پر پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ کر رہے تھے۔ ہم نے شیطانوں کو انہی کا رفیق بنایا جو ایمان نہیں رکھتے، اور جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ نے ہی تم کو یہ حکم دیا ہے، کہہ دو کہ اللہ بے حیائی کام کرنے کا حکم نہیں دیتا، بھلے تم اللہ کی نسبت ایسی بات کیوں کرتے ہو جس کا تمہیں معلوم ہی نہیں۔ اور امام صاحب نے قرآن بند کر دیا، سب لوگ اٹھ کر جانے لگے، لیکن ان کا بیٹا ثاقب ان کے پاس ہی بیٹھا رہا، اور ایسے میں وہ گھر جا کر کرتے کیا؟ ثاقب کی والدہ عائشہ خاتون کا 2 برس پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ ثاقب اور اس کے والد کا زیادہ تر قیام مسجد میں ہی رہتا تھا۔ وقار نے امام صاحب سے ہی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی، انہی سے عملیات سیکھے، اور وہ وقار کے استاد محترم تھے۔ آج وہ ان کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ بیٹا کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے پڑوسی شہر اسلام آباد کے ایک گاؤں میں لوگ غائب ہو رہے ہیں اور ان کی گمشدہ لوگوں کا دوبارہ نام و نشان بھی نہیں ملتا؟ ہاں استاد محترم، میں جانتا ہوں۔ کیا تم نے پرسوں رات کو کوئی عمل کرنا چاہا تھا؟ امام صاحب نے بولا۔ استاد محترم، آپ کو تو معلوم ہے کہ میری بہن کھو گئی ہے، اس کو بہت ہی زیادہ ڈھونڈا ہے مگر وہ نہ مل سکی۔ ہاں میرے علم میں ہے، استاد محترم بولے۔ میں اس کے متعلق جاننا چاہتا ہوں، میں جان چکا ہوں کہ یہ بھی جان گیا ہوں کہ لوگوں کو غائب کون کروا رہا ہے۔ استاد محترم بولے۔ وقار کو اپنی سماعت پر یقین نہ آیا۔ ہاں سنو، اور نہایت عمل سے جیب نازی کھو گئی تو وہ ایک جادوگر کے ہاتھ لگی تھی۔ مرنے سے قبل اس جادوگر نے اپنی تمام کشتیاں نازی کو دے دی۔ اس کا نام سونالی تجویز کیا گیا۔ سونالی بھی اپنے ماضی جاننے میں کوشش ہے۔ محسوس ہوئے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے اپنی قوت اس لیے کہ وہ بہت سے انسانوں کو قربان کر رہی ہے۔ اس کا آخری ہدف تم ہو، کیونکہ تم چاند کی 14ویں رات کو پیدا ہوئے۔ میں نے 3 سالوں میں معلومات حاصل کی۔ کیا کیا الفاظ تھے! ایٹم بم! اس کو زمین و آسمان ہلتے ہوئے سماعت پر یقین نہ آ رہا تھا، لیکن اس کی زندگی کا مقصد باطل کے پرستاروں کو ختم کرنا تھا۔ اور اب وہ کیا کرے گا؟ کیونکہ اس کی بہن ہی باطل پرستار تھی، کیا وہ اس کو ختم کر پائے گا؟ اگر نہیں کر پائے گا تو زمین پر اس کے بزدل اور ظالم آدمی کوئی نہ ہوگا۔ اس ماضی یاد کرنے لگا جب اس نے خود سے اور استاد سے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں حق کا پرستار ہوں اور ہر حال میں شیطانوں کو شکست دوں گا، چاہے وہ میرے اپنے ہی کیوں نہ ہو۔ قدرت نے اس کو ایک ایسے موڑ پر لا کر کھڑا کیا جہاں آگے کنواں، پیچھے کھائی، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے، کیونکہ اس نے پرسوں اپنی بہن کا انتظار کیا تھا، لیکن اب وہ باطل کا خاتمہ اس کی زندگی کا مقصد بن گیا تھا۔ بیٹا تم کیا سونالی کو ختم کرو گے؟ بابا جی بولے۔ ہاں استاد محترم، میں ختمہ ہر حال میں کروں گا، وہ پرعزم لہجے میں بولا۔ تو پھر ٹھیک ہے، یہاں سے مشرق کی طرف کالے پہاڑوں میں غار ہے جہاں سونالی کا قیام ہے، تم فوراً اسے ختم کر دو تاکہ اس کا کورہ ارض میں اس کا ناسور ختم ہو جائے۔ ٹھیک بابا جی، وقار بولا۔ وہ کالے پہاڑوں کی طرف پہنچ گیا، اس کو غار دکھائی دیا۔ وہ اندر داخل ہوا تو اندر نیاب یا سونالی بیٹھی ہوئی تھی۔ غار میں ایک طرف انسانی ہڈیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، تاہم سونالی کا چہرہ ویسا ہی تھا، ایک طرف کالی کابت نصب تھی۔ وقار: تم یہاں؟ سونالی بولی۔ ہاں، میں تمہیں حیرت کیوں ہو رہی ہے؟ تم اپنا ماضی جاننا چاہتی ہو؟ ہاں، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس لیے کہ میں جان گیا ہوں کہ
اور وقار نے سب کچھ بتا دیا کہ تم میرے بھائی ہو، وہ اس کے قریب ہوئی، پیچھے ہٹ جاؤ، میں تمہاری بہن نہیں، کیونکہ تم نے لاتعداد معصوم انسانوں کا خون پیا ہے اور میں تم کو مارنے کے لیے آیا ہوں یہاں۔ ٹھیک ہے، تم ہی یہ چاہتے ہو کہ میں مر جاؤں تو مر جاؤں گی۔ اور سونالی نے چھری اٹھا کر اپنی نبض کاٹ لی اور نیچے گر پڑی، تڑپنے لگی۔ وقار بولے بھائی گڈ بائے، وہ مسکراتے ہوئے بولی، اور پھر اس کی روح کا جسم چھوڑ دیا اور وقار بے ساختہ رونے لگا، ختم شد۔